دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، الگ الگ دھرموں سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے کتاب لکھی دی ہنڈریڈ. دی ہنڈریڈ ہے کیا؟ جب سے ہیومن ہسٹری محفوظ ہے، کتابوں میں جب سے انسانی تاریخ محفوظ ہے اور موجود ہے، جب سے لکھی گئی انسانی تاریخ، اس نے اس پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیا، انالائسس کیا، پوری تاریخ انسانیت کا، پوری ہیومن ہسٹری کا. اور پوری تاریخ انسانیت سے اس نے 100 لوگوں کو چھانٹا. 100 ایسے لوگوں کو اس نے چھانٹا کہ جن لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا. انسانی تاریخ ادھر چل رہی ہے اور اس نے اپنی شخصیت کا ایسا اثر ڈالا کہ تاریخ ادھر کے بجائے ادھر مڑ گئی. یو ٹرن آ گیا، ادھر بھی نہیں بلکہ یو ٹرن آ گیا، لیفٹ یا رائٹ نہیں. اس نے 100 ایسے لوگوں کو چھانٹا کہ جن کی شخصیت نے تاریخ میں یو ٹرن پیدا کیا. اس نے 100 لوگوں کو چھانٹا. ان 100 لوگوں کے اوپر اس نے ایک کتاب لکھی دی 100. لیکن صرف 100 لوگوں کو چھانٹا ہی نہیں، 100 لوگوں کو الگ کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اس میں درجہ بندی کی. ان 100 میں 1 نمبر پہ کون ہے، 2 پہ کون ہے، 3 پہ کون ہے، 4 پہ کون ہے، 99 پہ کون ہے، 100 پہ کون ہے. اس لیے اس کتاب کے نیچے کی جو لائن ہے، سب ہیڈنگ جس کو کہتے ہیں، اس میں اس نے لکھا اے سلیکشن دی 100. اس کے بعد نیچے اے سلیکشن، 100 لوگوں کا ایک سلیکشن، ایک انتخاب. اور صرف انتخاب نہیں، اینڈ گریڈیشن. پھر انتخاب کے بعد اس میں درجہ بندی، اس میں پوزیشن، 1 2 3 یہ پوزیشن 100 تک، آف موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی آف ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانیت کی 100 عظیم ہستیوں کا ایک انتخاب، اور انتخاب کے بعد اس میں درجہ بندی. عیسائی ہے وہ شخص، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. کرسچن ہے وہ، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی کو اس نے تفصیل سے پڑھا. تو اس نے کتاب لکھی دی 100. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس نے ٹاپ آف دی لسٹ جو نام رکھا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا. انسانی تاریخ کی سب سے عظیم ہستی، تاریخ انسانیت کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی. وہ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کا نام رکھ سکتا تھا کہ نہیں؟ کرسچن ہے، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے. ڈیموکریسی ہے دنیا میں، کون کیا بگاڑ دیتا اس کا؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اس کی مرضی ہے. میں کچھ لکھوں، میں اپنے باپ کا نام دے دوں، کسی کے باپ کی ساجھیداری، کوئی کچھ کر لے گا میرا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ جب اس نے پڑھا حضور کی زندگی کو، محمد عربی کی شخصیت کو، اتنا متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا، عیسائی ہونے کے باوجود اس نے حضرت عیسیٰ کا نام 3 نمبر پہ رکھا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس نے 1 نمبر پہ رکھا. 2 پہ اس نے نیوٹن کو رکھا، جس کی فزکس نے دنیا کی تاریخ کو متاثر کیا تھا، اور 4 نمبر پہ اس نے مہاتما گوتم بدھ کو رکھا. اب یہ بھی سن لیں آپ، اس نے جو حضور کی شخصیت کو 1 نمبر پہ رکھا، اس نے خود لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اور اس نے کہا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو شوق لگے گا، بہت سے لوگ سرپرائز ہوں گے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا، یہ کیا کر دیا اس نے؟ خود کرسچن ہو کر کے مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ رکھ رہا. لیکن شاید اس کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی ہو کہ یہ مسلمانوں کا نہیں، پوری انسانیت کا پیغمبر ہے. چنانچہ جس کے طرف میں نے اشارہ کیا 2 آیتوں سے آپ کو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پوری انسانیت کی طرف وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گا. شاید یہ حقیقت کھل گئی ہو. اس نے اس کا اعتراف کیا کہ میں نے یہ کیوں کیا، میں نے 1 نمبر پہ کیوں لکھا. اس نے جو سینٹینس لکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس نے لکھا مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دی ورلڈس موسٹ انفلوئنشل پرسنس may surprise some readers and may be questioned by others. جو میری پسند ہے محمد عربی، کیسی پسند؟ اس لسٹ کو لیڈ کرنے والے کی حیثیت سے. یہ جو 100 لوگوں کی لسٹ ہے، اس کے قائد کی حیثیت سے اور اس کو لیڈ کرنے والے کی حیثیت سے جو میں نے محمد کو پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ پسند بہت سے پڑھنے والوں کو سرپرائز کر دے گی، اور بہت سے پڑھنے والوں کے ذہن میں سوال بھی پیدا کرے گی. وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اپنے پیغمبر کو 1 نمبر پہ کیوں نہیں رکھا، مسلمانوں کے پیغمبر کو 1 نمبر پہ کیوں رکھا. اب جو اس نے جواب دیا ہے تو سنیں.
اس لیے میں نے شروع میں اپیل کیا کہ پڑھیں ان کی بایوگرافی کو، ہم سمجھیں، اس لیے کہ اس وقت سسکتی ہوئی انسانیت کے علاج اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا مداوع اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پیغمبر محمد کی تعلیمات میں۔ دنیا چاہے جدھر ٹھوکریں کھا لے، چاہے جہاں ناک رگڑ کے مر جائے، اسے کہیں بھی امن اور شانتی نہیں ملنے والی ہے۔ امن و شانتی ملے گی تو اسے پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں ملے گی۔ میں اس کو مثال سے تو بتاؤں گا آپ کو، ان کی زندگی سے بتاؤں گا۔ اب اس نے لکھا ہے، جو سنیں اس نے کیا جملہ لکھا، سونے کے قلم سے لکھا جانا چاہیے اسے۔ وہ لکھتا ہے بٹ ہی واز دی اونلی مین، غور کریں آپ اس جملے کو، بٹ ہی واز دی اونلی مین in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے لکھا he was the only man۔ اب جو انگریزی زبان کے ماہرین ہوں ان سے پوچھئے کہ اس کا معنی کیا نکل کر آیا۔ he was the only man، وہ اس انسانی تاریخ کی تنہا ہستی ہے، کوئی مقابل نہیں ہے ان کا۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، کرسچن شخص اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ ایک کرسچن ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ تاریخ انسانیت کی تنہا ایک ہی ہستی ہے، سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر لیولز، کہ جو مذہبی میدان میں بھی اور سیکولر فیلڈ میں بھی انتہائی کامیابی پہ، انتہائی اونچائی پر ہے، انتہائی بلندی پر۔ دوسرے انسانوں کا آپ جائزہ لے لیں، بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، دوسرے انبیاء بھی گزرے ہیں۔ اسلام یہ بتاتا ہے ہمیں کہ کم و بیش 1,24,000 میسنجرز دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا انہیں۔ تمام نبیوں کی زندگی آپ پڑھ لیں، کسی ایک فیلڈ میں وہ اعلیٰ ملیں گے، لیکن ہر فیلڈ میں he was the only man، وہ تو تنہا محمد عربی کی ہستی ہے کہ جس میدان میں دیکھو کوئی ان کا نظیر نظر نہیں آتا، کوئی ان کی مثال نظر نہیں آتا، جس فیلڈ میں دیکھ لیجیے۔ اس نے آگے چل کے اس کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے جب حضرت عیسیٰ کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ریلیجس میں، مذہبی میدان میں تو ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن سیکولر فیلڈ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن جب محمد عربی کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ کس میدان میں اعلیٰ ہے۔ انسان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ اعلیٰ ہے تو کس میدان میں اعلیٰ ہے۔ زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے پڑھا محمد عربی کی بایوگرافی کو اس نے اعتراف کیا۔